بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن کی وفات 676 ہجری ہے۔ اس میں امام نووی رحمہ اللہ اصول کے احادیث لائے ہیں جس میں دین مبنی ہے، ٹکا ہوا ہے، اور کئی ساری احادیث امام نووی رحمہ اللہ اس میں لائے ہیں جو کہ بہت اہم ہے۔ تو ہم لوگ 35 نمبر حدیث میں تھے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، کہ تم لوگ حسد نہیں کرنا۔ حسد کہتے ہیں کہ کوئی بندے کو کوئی نعمت مل گئی، کسی بندے کو کوئی نعمت مل گئی تو ایک بندہ دعا کرتا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، اسی کو حسد کہتے ہیں، چاہے اس کو ملے یا نہیں ملے۔ ہاں، اگر اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا، جیسے کسی کو دیکھتا ہے کہ اچھا گاڑی ہے ملا ہے، اس کو اچھی نوکری کر رہا ہے یا اچھی بیوی ملی ہے، تو اگر خود کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسا ہی عطا فرما، تو یہ حسد نہیں ہے، بلکہ حسد یہ ہے کہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو اگر گاڑی ملی ہے تو گاڑی چھین جائے، مالدار ہے تو فقیر ہو جائے، بیوی بھاگ جائے، ایسے تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو یہ حسد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے منع فرمایا لا تحاسدوا، کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا۔ اور یہی حسد ہے جس کی وجہ سے ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ کہتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے اچھا ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ اچھا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ارے یہ مٹی ہے، مٹی کمزور ہوتا ہے۔ تو وہیں سے حسد شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا قتل جو دنیا میں ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہی حسد کی بنا پر۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دونوں نے قربانی کی لیکن حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ تو غصہ ہو کر کے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں سے متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے، متقی بن جاؤ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ نہیں، لیکن حسد کر کے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اور جتنے بھی جو ہے لوگ قتل کریں گے سب کا گناہ اس پر بھی جائے گا، کچھ نہ کچھ اس پر پہنچے گا، کیونکہ وہی لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے قتل کو سنت بنا دیا، جاری کر دیا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ ہی مال کام آئے گا، نہ ہی اولاد کام آئیں گے. کچھ کام آنے والا نہیں ہے. جائیداد، پراپرٹی، مال، دولت، اہل و عیال کچھ کام کا آنے والا نہیں ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن سوائے اس آدمی کے جو قلب سلیم کے ساتھ ہے. قلب سلیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرتے ہیں التقی کیا ہے؟ تقوی جس میں ہوتا ہے. النقی جو کیا ہے؟ پاک ہوتا ہے، ہر گناہ سے پاک. الذی لا اسم فیہ، جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. ولا غلہ کپٹ یہ سب نہیں ہوتا. ولا حسد، اور کیا ہے؟ حسد نہیں ہوا. تو وہ بندہ کامیاب ہونے والا ہے جو بغیر حسد کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا. ایک حدیث ہے، صحابی لوگ کہتے ہیں یکوننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مسند احمد کی حدیث. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، تمہارے پاس ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. صحابی لوگ دیکھتے ہیں غور سے کون آنے والا ہے. تو دیکھتے ہیں ایک صحابی کیا ہے، اپنے جوتے کو جو ہے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کیا ہے وضو کیے ہوئے ہیں اور داڑھی سے جو ہے پانی ٹپک رہا ہے. خیر نماز پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، جنتی آنے والا ہے. پھر صحابی لوگ دیکھتے ہیں وہی آدمی آیا. تیسرے دن وہی ہوا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، جنتی آدمی آ رہا ہے. وہی بندے آئے، عبداللہ ابن عمرو، اور دوسری روایت میں ہے عبداللہ ابن عمر. کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر کے رہیں گے کیا کرتا ہے. گئے، اس کے ساتھ رہے، حدیث طویل ہے. رہے، دیکھے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی بولے اس کو. دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، جتنا ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ویسی پڑھتا ہے یا پھر اس سے بھی کم پڑھتا ہے. تو جاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، لیکن جب ہم دیکھیں تو آپ زیادہ نہ ہی نماز پڑھتے ہیں اتنا، نہ ہی زیادہ کچھ عمل کرتے ہیں، کوئی زیادہ خاص کچھ عمل نہیں ہے. تو یہ بات جو حضرت یہ جو ہے یہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سنو، اگر عمل جاننا ہے تو کہ لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا ولا حسدا، یہی عمل ہے. یہ ایک عمل ہو سکتا ہے جو ہو کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے نفس میں، کسی مسلمان کے لیے اپنے نفس میں حسد نہیں کرنا، کینہ کپٹ نہیں کرتا. میرے لیے کسی مسلمان کے لیے کینہ کپٹ نہیں ہے، حسد نہیں ہے. تو کہتے ہیں صاحبی ھذا الذی لا نطیق، یہی تو وہی چیز ہے جو ہم لوگ طاقت نہیں رکھتے، حسد. اس لیے حسد سے بچنا چاہیے. حسد جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد فی اثنتین، دو چیزوں میں حسد جائز ہے. نیکی کرنے میں، دونوں نے کیے ہیں. نیکی کرنے میں اگر حسد کرے، مطلب نیکی کرنے میں حسد کیا کرے، یعنی اگر کسی کو دیکھے کہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم بھی اس کی طرح نیکی کرنے لگتے. یہ نہیں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی توفیق اس سے چھین لے، اس کو محروم کر دے، ایسا نہیں. تو حسد سے بچنا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں ولا تناجشو، کیا ہے؟ نجش نہیں کرنا. نجش کہتے ہیں کہ آپ کوئی سامان خرید رہے ہیں تو ایک بندہ آ کر کے کہتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ دیں گے، یعنی سمجھ لیے 100 روپے کا کوئی سامان ہے،
وہ آگے کہتا ہے 120 میں ہم لیں گے. اس کو لینا کا ارادہ نہیں ہے, صرف اور صرف آپ کا نقصان کرنے کا ارادہ. یہی ہے نجش. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولی لگانا. ولا تناجش, تو نجش بھی نہیں کیا کرو, دام بڑھایا نہیں کرو فالتو میں جب نہیں لینا ہو. اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا. نہا عن النجشی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا. اس سے بھی دشمنی پیدا ہوتی ہے, اس لیے منع کر دیا, اخلاق کے خلاف ہے. ولا تباغضوا, اور کیا ہے؟ بغض نہیں کرنا, ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنا, ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے. انما المؤمنون اخوہ, مومن لوگ سب بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا ذات بین اخویکم, تو کیا ہے؟ اصلاح کر کے رہو, اچھے سے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا, کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم لوگ مومن نہیں ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور نہ ہی تم لوگ مومن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تم محبت کرنا ہے, مسلمانوں سے محبت کرنا ہے, بغض نہیں کرنا ہے, نفرت نہیں کرنا ہے, مسلمانوں سے بغض اور نفرت نہیں کرنا ہے. ولا تناجشوا, ولا تباغضوا, کیا ہے؟ بغض نہیں کرنا ایک دوسرے سے. ولا تدابروا, اور کیا ہے؟ پیچھے نہیں پڑ جاؤ. اس کا کئی معنی بیان کیے ہیں. کیا ہے؟ الحجر والقطیعہ. معنی کیا ہے اس کا؟ یعنی اپنے بھائی کو چھوڑ دینا, قطع تعلقی کرنا. تو کیا ہے؟ یعنی اس کو پیچھے چھوڑ دینا, وہ تمہارے پیچھے رہ جائے گا. ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کو نہیں کرو, یعنی لا تتہاجروا, اپنے بھائی کو نہیں چھوڑو, پیچھے نہیں چھوڑ دو, یہ مطلب ہے اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث لیال, کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے, 3 دن سے زیادہ اس سے قطع تعلقی کرے, 3 دن سے زیادہ جو ہے اس سے بات چیت بن کر کیا اور ہے نہیں کر سکتا, جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب نازل ہوتے ہیں یہ نیکیوں کو قبول کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول جب کرتے ہیں یوم الخمیس یعنی جمعرات کے دن, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انذروا لہذین حتی یصطلحا, کیا ہے؟ یہ جو دونوں بندے ہیں ان دونوں کا جو ہے عمل ابھی قبول نہیں کریں گے, اس کو رہنے دو. حتی یصطلحا, کیا ہے؟ جب تک یہ لوگ صلح نہیں کر لیں, جب تک یہ لوگ صلح نہیں کر لیں, ایک دوسرے سے بات چیت نہ کرنے جائے, ایک دوسرے سے جو ہے اچھے سے بات کرنا نہیں لگ جائے, صلہ رحمی کرنے نہیں لگ جائے, رشتے کو توڑنے نہیں لگ جائے, قطع تعلقی کو چھوڑ نہ دے, تب تک ان کی جو ہے عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. تو عمل اگر قبول چاہتے ہی عمل قبول ہو تو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دے, یعنی قطع تعلقی سے پرہیز کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کچھ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی نوک جھوک ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کو اس کو پسند نہیں آئے, لیکن اس کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے. اگر دینی کوئی مسئلہ ہے تب جائز ہے چھوڑنا اس کے. اگر وہ بدعت کر رہا ہے تو آپ کے چھوڑنے سے اگر اس کو فائدہ ہوگا تو ہم اس کو چھوڑیں گے, ورنہ نہیں. اور کیا ہے؟ ولا یبع علی بیع بعض, کیا ہے؟ ولا یبع بعضکم علی بیع بعض, اور ایک دوسرے کے بیع میں بیع نہیں کرو. ایک بندہ خرید رہا ہے, تمہارا بھائی خرید رہا ہے, تم اس کی خرید میں اپنا خرید نہیں کرو. مثال کے طور پر ایک مسلمان خرید رہا ہے, مسلمان بھائی میرا خرید رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی چیز کو, ہم آ کر کے بولے کہ نہیں ہم کو دے دیجئے, ہم اس سے زیادہ پیسے دیں گے, یہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اس سے پہلے نجش کے بارے میں آ گیا. نجش کیا تھا کہ ہم کو نہیں خریدنا ہے, 100 روپیہ کی چیز ہم 120 دے کر کے بول دیے, ٹھیک ہے,
120 بول دیا, خریدنے کا ارادہ نہیں, تب بھی جائز نہیں. اور یہاں کیا ہے, خریدنے کا ارادہ بھی ہے پھر بھی جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا بھائی اس کو خریدا, اس سے نفرتیں پھیل سکتی ہیں, دشمنی ہو سکتی ہے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دی. اور دوسری روایت میں کیا ہے, والا یخطب علی خطبۃ اخیہ, کیا ہے, اپنے بھائی کو کے خطبے میں بھی خطبہ نہ ڈالے. اس کا بھائی کہیں اگر پیغام دیا ہے, رشتہ کا بات کر رہا ہے, تو خود بات نہیں کرے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اور کیا ہے, تم لوگ سب اللہ کے بندے لوگ بھائی بھائی بن جاؤ. انما المؤمنون اخوہ, مومن لوگ بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کے بھائی ہیں. ہو سکتا ہے نسلاً بھائی نہیں ہو, خونی بھائی نہیں ہو, لیکن دینی بھائی ہے, دینی بھائی. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ, تو کیا ہے, اس پر ظلم نہیں کرتا ہے, کسی چیز کا ظلم نہیں کرتا ہے. ولا یخذلہ, اور کیا ہے, اس کو جو ہے کوئی بربادی میں, مصیبت میں نہیں چھوڑتا ہے, کوئی مصیبت میں نہیں چھوڑتا, تکلیف میں نہیں چھوڑتا ہے, نہ ہی خود اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے, اور نہ ہی خود یعنی اس کو مصیبت میں دیکھ کر کے اس کو چھوڑتا ہے. دوسری روایت میں کیا ہے, ولا یکذبہ, کیا ہے, اس سے جھوٹ بھی نہیں بولتا. مسلمان بھائی جھوٹ کس چیز کا ہے, یہ تو دھوکہ ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو صدق ہے, یعنی سچائی, یعنی سچائی سے مراد سچائی کی کمال ہے, یعنی ہر چیز میں ہم جو ہے سچ بولے, بہت بڑی چیز ہے یہ. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, والاصل الایمان الصدق, اور کیا ہے, اصل ایمان کیا ہے, صدق ہے, سچائی ہے. ہم نے رب کے ساتھ سچا ہو, اپنے دیندار بھائی کے ساتھ سچا ہو, ہر چیز میں سچا ہو, عمل میں سچے ہو, ارادے میں سچے ہو, قول میں سچے ہو, ہر چیز میں سچے ہو. ولا یحقرہ, اور کیا ہے, اور حقیر نہیں جانتا ہے, اپنے بھائی کو حقیر نہیں جانتا ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, کسی کو جو ہے نیچا نہیں دکھاؤ, کسی کو برا بھلا نہیں کہا. عسى ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن, اور کوئی عورت بھی کسی عورت کو جو ہے نیچا نہیں دکھنا ہے, حقیر نہ سمجھے. یہ سب سے خراب چیز ہے, سب سے خراب چیز ہے یہ, کسی کو حقیر جاننا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بھائی کو حقیر نہ سمجھیں. کہتے ہیں تقویٰ ہاں ہونا, ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تقویٰ ہاں ہونا, اپنے یہ سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تقویٰ ہاں ہونا, التقویٰ ہاں ہونا, التقویٰ ہاں ہونا. کہاں, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے, سینے کی طرف دکھا کر کے, اشارہ کر کے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے بس اتنا چیز ہی کافی ہے, یعنی خراب ہونے کے لیے اتنا چیز ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھا ہے. ہاں اگر کوئی کافر ہے تو ٹھیک ہے, وہ اسلام میں نہیں ہے, ہم لوگ اس میں فخر کریں گے, ہمارے پاس اسلام ہے, وہ حقیر ہے, اس کے پاس اسلام نہیں, لیکن ہمارا مسلمان بھائی اس کو حقیر نہیں سمجھیں گے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ, ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا خون بہانا, اس کا مال لوٹنا اور اس کی عزت کو جو ہے عزت لوٹنا حرام ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث گزر گئی ہے کہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, محمد رسول اللہ کا گواہی دیتا ہے, تو عصموا منی دماءہم واموالہم, کہ اس کا مال اور جان جو ہے محفوظ ہو گیا. تو ان چیز کا دھیان رکھنا چاہیے,
ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے, مسلمانوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے.